الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آیت الکرسی پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی وضاحت کی تھی کہ لہو اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ۔ اب زمین میں آپ اور میں ہیں اور ہماری ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق ملکیت ان میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ملکیت مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ جیسے آپ کے یہ مکانات جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے، ویسے ہمارے نام ہو جاتے ہیں لیکن سالانہ ان کا ایک کرایہ سا دینا پڑتا ہے، وہ ٹیکس وغیرہ کے نام سے۔ اور خاص طور پہ جیسے یہ سپر ہائی وے پہ زمینیں ہیں جو غیر موروثی زمینیں کہلاتی ہیں، 30 ایئرز یا 33 ایئرز کے لیے وہ دی جاتی ہیں فارمنگ وغیرہ کے لیے، پھر وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں۔ تو یوں ہمارے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حق ملکیت بعضوں کو عارضی طور پر ہوتا ہے، دائمی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور اس سے جو بڑی طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کا حق ملکیت ہر ایک پر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، لام جو ہے یہ تملیک کا فائدہ دیتا ہے۔ تملیک کا مطلب ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لہ المال، اس کے لیے مال ہے، یعنی وہ مال کا مالک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ترجمہ اگر یوں کریں، لیکن لام کے تملیک والا معنی اگر کریں تو ہم کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہم اپنے کسی بھی چیز کے حقیقتاً مالک نہیں، لیکن یہ آپ کو سمجھایا تھا کہ پھر بھی ہماری طرف ملکیت کی اگر نسبت ہوتی ہے تو یہ مجازی طور پر ہوتی ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، مجازاً ہم ہیں۔ حقیقت کا مطلب کہ جس کی طرف اولاً پہلے کسی شے کی نسبت ہونی چاہیے وہ نسبت حقیقی کہلاتی ہے، جیسے اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت ہونی چاہیے، اور پھر ضمناً کسی اور کی طرف نسبت ہو تو وہ مجازی ہوتی ہے، جیسے ہماری طرف ملکیت کی نسبت۔ اور اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر، یا اسی اصول کو اگر پیش نظر رکھیں تو انبیاء علیہم السلام، اولیاء اعظام، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، اور ان کے مدد کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کبھی تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آ کر انہیں فالج ہو گیا تھا، قصیدہ بردہ شریف انہوں نے تبھی لکھا تھا، اور سرکار خواب میں تشریف لائے تو التجا کی گیا، رسول اللہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ ان کے اوپر ڈال دی، آنکھ کھلی تو چادر موجود تھی اور بالکل فالج ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات اولیاء اعظام سے بھی منقول ہیں۔ تو کبھی تو وہ اس طریقے سے مدد کرتے ہیں، یا جیسے ہم نے آپ کو بخاری کی روایت کئی مرتبہ یہاں بیان ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھائیں۔ انہوں نے چادر بچھائی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح کیا
جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہیں اس میں، لیکن نظر نہیں آئی کہ کیا چیز ہے۔ اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو، لگا لی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ دیکھیں حافظہ عطا فرما دیا، وہ بھی ایسے طریقے سے جو غیر عادی طریقہ ہے۔ عادی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دعا کر دیں، یہ عادتاً ہمارے یہاں جاری ہے، یا بادام پستے یا معجون کھلائیں، خمیرہ گاؤں زبان عنبری جوار والا کھلا دیں، اس سے دماغ تیز ہو جائے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ایک غیر عادی طریقہ اختیار کر کے ان کو حافظہ عطا فرمایا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دعا۔ جب ہم صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مسلمان کا عقیدہ کہ وہ ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز ہمیں دے دیں گے، دے بھی سکتے ہیں، ان کو بڑے تصرف کی طاقت ہے، لیکن ان کے تصرف کی طاقت مشیت الہی کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ ہر چیز فوری طور پہ آپ اپنے تصرف کا اظہار بھی کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد اس کائنات میں متصرف اور کوئی نہیں تھا۔ سرکار ہر چیز کے لیے تصرف فرماتے، معجزے کتنے دکھائے ہیں سرکار۔ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ غزوہ بدر میں 313 1000 کا لشکر جرار اگر سامنے ان کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ جو اپنے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے اور ایسا کہ تھمنے کا نام نہ لیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ کفار سامنے تھے تو دریا کو حکم دیتے، دریا چڑھ جاتا ان کے اوپر، بہہ جاتے، وہ ہوا چلا دیتے سرکار۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں، جس کو بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اور یوں کہتے ہیں کہ اچھا اگر قدرت تھی نبی کریم میں یا طاقت تھی، وہ کر سکتے تھے، تو بتاؤ ان 70 صحابہ کو کیوں نہیں بچایا جن کو دھوکے سے لوگ لے گئے تھے کہ جی ہمیں دین سکھائیں، اور وہاں جا کے قتل کر دیا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک نماز میں ان کے خلاف دعا فرماتے رہے، کیوں نہیں بچایا؟ ارے بھائی مشیت الہی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نواسہ مبارکہ کی شہادت کی خبر ان کے بچپن میں دے دی تھی کہ میری امت اس کو ظالمانہ انداز سے شہید کرے گی، لیکن کیا ثابت ہے کہ نبی کریم نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو ٹال دے؟ ایسا نہ کیا کرے میری امت، نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو مستقبل کا حال بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مشیت الہی یہی ہے، قضاء الہی یہی جاری ہوگی، فیصلہ ازلی اور فیصلہ خداوندی یہی ہے، تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہوتا ہے، پھر شکوہ نہیں ہوتا، پھر اس کے خلاف دعا کرنا نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جی نبی کریم نے فلاں وقت میں مدد کیوں نہیں کی، تم مزار پر جاتے ہو، بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جوتی کیوں اندر کر کے رکھتے ہو؟ صاحب مزار سے کہو نا میری جوتی کی حفاظت کر لینا، چلے جاؤ اندر، وہ کرے گا حفاظت، کیوں ڈرتے ہو؟ پھر بعض نے لکھا کہ جی وہ مزار کے اوپر جو پانی کی ٹینکیاں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر جو گلاس لگا ہوتا ہے اس کو بھی زنجیر سے باندھا ہوتا ہے نا، تاکہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو تنزیہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا ولی اور بابا اپنے گلاس کو نہیں روک سکتا لوگوں سے، وہ تمہیں دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر سے جوتے غائب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولیے۔ اور یہ خانہ خدا کہلاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اب کوئی کافر کہے تمہارا خدا تو یہاں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم کہتے اس خدا پر ایمان لے آؤ، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ بولیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ یقیناً حفاظت پہ قادر ہے، لیکن وہ ہمارا کوئی معاذ اللہ ہماری مرضی کے تابع کوئی ہو گیا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق سب کام کرے گا؟ ہم اس کے بندے ہیں، وہ رب ہے، ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ وہ چوروں کو تصرف کا موقع بھی دے گا آزمائش کے طور پر، ہمارا نقصان بھی ہوگا، ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور اس کی بنا پہ یہ نتیجہ مرتب کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات محدود ہو گئے، اس کی قدرت محدود ہو گئی، شاید وہ کر نہیں سکتا، وہ مجبور محض ہو گیا، یہ حماقت ہے اور آپ کو اسلام سے باہر کر دے گی۔ تو اولیاء اعظام کی استمداد، ان سے طلب استمداد، ان سے استمداد یعنی مدد طلب کرنا، طلب امداد، اس کا قائل ہونا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اعتراض کیا گیا کہ جی اگر ایسا ہوتا تو یوں کیوں نہیں کر لیا تھا، تو وہ تو اعتراض سارے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا۔ اب آپ یہاں کہیں گے جی اللہ کی حکمت ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سپر پاورز کو ختم کر دیتا ہے پورے ورلڈ میں؟ کیوں IMF کے دل میں رحم ڈال کے ہمارے لیے قرضے کی راہیں ہموار نہیں کر دیتا؟ کیوں ہمیں وہ طاقت اور پیسہ نہیں دیتا کہ ہم اپنا قرضہ اتار کے عزت کے ساتھ دنیا میں جی سکیں؟ بتائیے۔
ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور دوسرے تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے دشمن ہیں۔ دشمن کو پروٹیکشن، دشمن کو عزت، دشمن کو تمام معاملات، تو ہمارے ساتھ یہ کیا جواب ہوگا اس کا بتائیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، اس نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ وہ ہر ایک صرف کسی ایک گروپ کو عزت دے۔ اگر وہ ہمیں عزت دیتا، ہمیں سب کچھ فراہم کرتا تو کوئی غیر مسلم رہتا ہی نہیں۔ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھی مذہب اسلام ٹھیک ہے، اسی پر رحمت ہیں، اسی کے اندر انعامات ہیں، شامل ہو جاؤ۔ امتحان تو یہی ہے کہ ہم کرکٹ کا میچ کھیلیں گے، ایک طرف دعائیں نمازیوں کی ہو رہی ہوں گی، دوسری طرف کسی بتوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ جیتے گا وہ جس نے بتوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ کیا اس پر اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم ہو گئی، دیکھو فلاں جیت گیا، ہم ہار گئے، اگر اللہ قادر ہوتا تو ہمیں نہ جتا دیتا؟ ارے بھائی یہ احمقانہ بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس کے بندے بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، ان سے طلب امداد شرعاً جائز ہے، اور یہ مجازاً ہوتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے پاس تمام خزانے ہیں، وہی چاہے تو کسی کو مدد کا اذن دے سکتا ہے، چاہے تو منع کر دے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دور میں ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہی کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرنے سے روک دیا کہ ابراہیم آپ دعا نہ فرمائیں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا، وہ ازلی فیصلہ ہے، وہ نہیں ہٹے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ مبرم ابرام سے نکلا، ابرام مانے ہوتا ہے پختہ کرنا، مبرم جس کو پختہ کر دیا گیا، اور تقدیر مینز اللہ کا فیصلہ، اللہ کا وہ فیصلہ جو پختہ کر دیا گیا اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ یہ یاد رکھیں، نبی کی دعا سے بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اس کی تفصیل جاننی ہو تو یوٹیوب پہ آپ میرا بیان سن لیجیے گا، تقدیر کا بیان بائی مفتی اکمل لکھیے گا تو آ جائے گا، اس کو سنیں ایک دفعہ اچھی طریقے سے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، عاملین نے لکھا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس آؤ ہم تقدیر بدل دیں گے، تقدیر آپ کی مٹھی میں، واہ بھائی واہ۔ تو یہ سب بے وقوفوں والی باتیں، تقدیر مبرم کبھی چینج نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو تبدیل ہوتی ہے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے، جو فرشتوں کے صحائف میں لکھی ہوتی ہے، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا چینجنگ کا جو لاسٹ معاملہ ہوگا وہی ہوگا جو تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی فرشتوں کو بعض اوقات صحائف دیے جاتے ہیں، اگر یہ اس راستے سے جائے گا تو آفس پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس راستے سے جائے گا تو لٹ جائے گا۔ اب اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پہ لٹنا ہے، لیکن تھوڑا چلا تھا تو اس کی ماں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میرے بچے کو عافیت سے آفس تک پہنچا دے، تو اللہ اس کے دل میں الہام ڈالے گا، وہ راستہ چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کر کے آفس تک پہنچ جائے گا۔ اب جب فرشتوں کے پاس یہ تینوں آپشن ہوتے ہیں، یہ جب وہ ایک کو اختیار کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں بس اب تو یہ لوٹا ہی لوٹا، یہاں جائے گا لوٹے گا، لیکن اچانک وہ راستہ بدل کے یہاں سے سیدھا آفس پہنچ جاتا ہے بغیر لوٹے۔ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے فیصلہ ازلی یہ تھا تقدیر مبرم۔ یعنی اب اس میں دیکھیں دعا سے جی تقدیر بدل گئی، اب وہ تقدیر کیا بدلی، وہ تین آپشن میں سے ایک آپشن تبدیل ہو کے ادھر آ گیا، لیکن جو ادھر آیا وہ کیا تھا، وہی تقدیر مبرم تھی، وہ ادھر سے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر ماں دعا نہ بھی کرتی خود اس کے دل میں خیال آتا ادھر آ جاتا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ وسائل بنا دیتا ہے، پیر کی دعا آپ کے کام آئے گی، کسی عامل کا وظیفہ بھی کام آ جائے گا آپ کے، ماں کی دعا کام آئے گی، باپ کی دعا کام آئے گی۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے قریب ترین وسیلہ ہوتا ہے نا، ہم اپنے فائدے کے حصول کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایک پیر صاحب سے دعا کروائی، ابھی کام نہیں ہوا، امام صاحب سے بھی کہہ دیا، والدہ سے کہا، والد سے کہا، ایک ڈنڈے والے پیر آ گیا صاحب علاقے کے اندر، داڑھی منڈا، یہاں تک زلفیں لٹکی ہوئی ہیں، مالائیں، کالا ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، گندے دانت، بالکل پیلے ہو رہے ہیں،
ہفتوں نہیں نہایا بابا، لیکن آپ نے کہا بابا میرا کام نہیں ہو رہا، کچھ کریں، ادھر آ بیٹا، ڈنڈا مارا، جا تیرا کام ہو جائے گا، اگلے دن ہی کام ہو گیا۔ اب یہ ماں کی دعا سے ہوا، پیر صاحب کی، امام صاحب کی دعا سے ہوا، والد صاحب کی دعا سے ہوا، کس سے نہیں؟ ہم قریب ترین ڈنڈے والے سرکار، ڈنڈا مارا تھا، اگلے دن ہی کام ہو گیا۔ تو بھائی پھر اس کو لے جاؤ کورونا کے مریضوں کے پاس، ڈنڈے لگواؤ، ساروں کو ٹھیک کرو، IMF والوں کو یہاں بلاؤ، پلاننگ سے اس کو اندر داخل کرو، سب کے ڈنڈا مارے، قرضہ معاف کرواؤ۔ پاگل بنایا ہوا ہے اور ہم پاگل بن رہے ہیں مسلسل۔ تو یہ طریقہ اگر غلط ہوتا ہے کہ آپ سب سے قریب ترین جو ہے اس کی طرف منسوب کر کے اس سے کام ہوا ہے، ارے بھائی ہو سکتا ہے پہلے کی دعا لگی ہو، دوسرے کی، اللہ کب کس کی دعا قبول فرمائے اس کی مرضی ہے نا۔ تو تقدیر مبرم جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بات وقت نہیں سمجھتے، اسی لیے بدظن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی پیر کامل سے دعا کروائی، بعمل شخص ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، لیکن آپ کا مطلوبہ نتیجہ نہیں آیا۔ آپ نے ایک فاسق فاجر عامل سے کروائی جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، بےہودگیوں میں ماہر ہے، نگاہوں میں گندگی اور ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، کسی کی ماں بہن کو چھوڑتا نہیں، دیکھتا ہے تو فوراً زنا تک تصور لے جاتا ہے، لیکن آپ کا کام بظاہر اس سے ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف منسوب نہیں کرتے، اس نے کیا ہے میرا کام۔ اور پھر آپ کہتے ہیں یار دیکھو نا یہ وہ کتنے داڑھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن صحیح کہا ہے عاملین کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ ارے یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس ہوتا تو آستانے کھول کر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے آپ کے سامنے، کیوں نہیں یہ غیب سے رزق لے لیتے؟ اگر اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے محتاج ہیں، یہ آپ کو پاگل بنا کے نفسیاتی طور پہ آپ کو مروب و متاثر کر کے آپ کے جیبیں خالی کر کے اپنے گھر چلانے کے محتاج ہیں۔ ہمیں بے وقوف کہ ہم سمجھتے ہیں ساری طاقتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی، ان جاہلوں کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور کوئی عامل سن رہا ہو تو میدان معاشر میں ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے والی ہوگی، جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، عورتوں کو ٹچ کرے جان بوجھ کر غلط جگہوں کے اوپر علاج کرنے کے بہانے، اور کہے یہ ہمارا طریقہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے، تم میدان معاشر میں بچ کے بتاؤ، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پڑھنا وہاں کوئی وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کا، تم بچ کے تو بتاؤ۔ تم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، قرآن سارا بند کر کے رکھ دو، حدیثیں بند کر کے رکھ دو، اب تم شریعت بتاؤ گے کہ نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، بس جا کر قبرستان میں اندھیری قبر کے پاس بیٹھ کے یہ وظیفہ 1000 دفعہ پڑھ لو، طاقت آ جائے گی تم میں۔ ارے طاقت دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ طاقت دینے والا ہے۔ اگر وہ کسی نیک اور پرہیزگار کو دے تو انعام، اور تمہیں مل جائے تو تمہارے لیے ایک عذاب ہے، کیونکہ پھر تم ہدایت کی طرف نہیں آؤ گے، تمہارے ہاتھ میں طاقت آ گئی بدی کے ساتھ، تم کہو گے مجھے کیا ضرورت ہے نیک بننے، یہ اللہ کا قہر ہے تمہارے اوپر جس کی بنا پر تم کبھی نیک نہیں بنو گے، اور ہمیشہ برائیوں میں ملوث رہ کر ایسے ہی مرو گے، اور ان عاملین کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں آپ کسی عامل کا آپ نے مزار دیکھا ہو، لوگ جو جن کا علاج ہوا انہوں نے جا کے دعائیں، مر گیا بھاڑ میں جائے، سب جانتے ہیں کہ یہ کیا فسق و فجور کر رہے ہیں۔ یہ بے عمل عاملوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو بعمل باریش ہیں اور بالکل شریعت کے مطابق وہ علاج کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اپنے بارے میں دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے علم ہے، کوشش کریں گے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی نہ کوئی چیز وسیلہ بنتی ہے، ہم وسیلہ ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اور ایسوں کی نگاہوں میں حیا دیکھیں گے آپ، ایسوں کے تعویذ دینے میں احتیاط دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے جی میرے بڑے نے کہا تھا یہ اللہ کے ناموں کو تعویذ ران کے اوپر باندھنا ہے، یار شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے نام کے تعویذ کو رانوں کے اوپر باندھو گے تم؟ اگر تمہارے بڑے نے کہہ بھی دیا یہ کوئی صحیفہ خدا بندی تھا، ثابت کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ بعض تعویذات تو کہتے ہیں جوتے سے پیٹو اس کو، نہیں پیٹ سکتے آپ۔ بعض وہ کہتے ہیں بیڈ کے پائے کے نیچے رکھ دو اس کو، اس پہ اللہ کا نام ہے اس کے اندر۔ ایسے تعویذ کو نہیں رکھ سکتے، آپ پہلے پوچھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے پھر بتائیں۔ ایسے ہی کوئی جدائی کا تعویذ نہیں دے گا آپ کو صحیح عامل، کہ بیویاں بعض اوقات آتی جی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، آپ کو ایسے تعویذ دیں اس کو طلاق دے دے۔ کیوں طلاق دے دے؟ اگر تمہاری اپنی بیٹی اس طرح کسی شخص سے نکاح کرے اور دوسری شادی کرے تو کیا تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تمہاری بیٹی کے گھر کوئی پہلی بیوی خراب کروائے؟ وہاں تو تم ایسا نہیں کرو گی، بلکہ تم کہو گی پہلی والی کو طلاق دے دے اللہ کر کے، میری بیٹی کے گھر بس جائے۔ اور یہاں تم دوسری کسی کی بچی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، اس کے لیے کہہ رہی ہیں اس کو طلاق دے دے، ایسا تعویذ دے۔ وہ بھی بڑا پھر کہتا ہے لوٹو ان کو، ایسا دوں گا یوں ہو جائے گا کام، لاؤ 50,000۔
میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، وہ ایک بچہ غائب ہو گیا گھر سے، USA کی فیملی تھی، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، سنیں گے بھی تو ہنسیں گے شاید۔ ان کے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ادھر عامل کے پاس، ادھر کوئی اتنا پیسہ، کسی یہ پیسہ، کہیں وہ پیسہ۔ پھر کوئی ایک پاکستان کے اندر قطب الاولیاء بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے 50,000 دو، بچہ گھر کے اوپر آئے گا، گھر پہ چل کر، اور شاید ایک ہفتے کے اندر اندر آئے گا۔ دے دیے جی 50,000۔ کہہ رہے میں منع کرتا رہا، لیکن کہنے لگی چلو بھائی، اتنے وثوق سے کہتے ہیں نا، ایسے یقین سے کہ آپ کہیں یار کائنات تو ان کے ہاتھ میں آ گئی مٹھی کے اندر، وقت کا غوث اعظم تو یہ ہے، جس کو چاہے ہلا دے۔ ہفتہ گزر گیا، بچہ نہیں آیا، فون کیا بھائی نہیں آیا، کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے تو بھیجا تھا، اس نے دروازہ بھی بجایا تھا، اب تم نے نہیں کھولا تو میں کیا کروں؟ بگاڑ دو جو بگاڑنا صاحب۔ بچہ آیا تھا، دروازہ بجایا، اس کو پتہ چل گیا پاکستان میں بیٹھے، وہ گھر میں ماں منتظر ہے، رات دن اس کے کان دستک کی طرف متوجہ، اسے نہیں پتہ چلا، بچہ بجا کے چلا گیا۔ واہ بھائی واہ، لٹو، خوب لٹو، شاباش، انہی کے آستانے تم ہی لوگوں نے آباد کر رکھے ہیں، خاص طور میں ہمارے سنیوں نے۔ نفس عقیدت کچھ بھی نہیں، اصل اس کا دائرہ شریعت میں آنا ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے جعلی پیروں سے بھی تو عقیدت رکھتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بہت سے ایسے پولیٹیشین سے عقیدت رکھتے ہیں جو بڑا فراڈیا ہوتا ہے، اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ عقیدت جنت میں لے کر جائے گی؟ آپ کو پتا ہے شیطان کی پوجا کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر باقاعدہ، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام ہیں، شیطان کی پوجا، شیطان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ عقیدت جنت میں لے کر جائے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب نفس عقیدت، محض عقیدت کوئی کام نہیں دے گی، وہ عقیدت جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو۔ یہ امتحان ہے ایک سنی کا، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائرہ کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ کبھی سیکھا ہو تو پتہ چلے نا، میں تو جل جل کے کڑ کڑ کے مر گیا ہوں نا۔ ہمارا بیان ہی اسی پر فوکس ہوتا ہے کہ خدا را اپنی شریعت سیکھیں، اپنا دین سیکھیں، تاکہ نہ آپ پاگل اور بیوقوف بنے، نہ آپ کی آنے والی نسلوں کو کوئی لوٹے۔ اپنے بچیوں کی عزت محفوظ فرمائیں۔ اگر آپ ان عاملین کا صحیح چہرہ، جعلی عاملین کا، جعلی پیروں کا اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں گے اور ان کو شریعت نہیں سکھائیں گے جو کہ سٹینڈرڈ کا درجہ رکھتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی پھنس جائے کسی عامل کے پاس جا کر، کوئی ڈبہ پیر اس کو بیعت کر کے اس کے ساتھ معاملات کرے برے۔ ایسے کتنے پیروں کو ہم جانتے ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، وہ ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ جی میری زوجہ کا پیر جو ہے وہ میری زوجہ سے 2 گھنٹے فون پر بات کرتا ہے، اتنا زبردست فیض دریا جاری ہے ایک عورت پہ۔ اور جب میں منع کرتا ہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تم کیوں بات کرتی ہو اتنی، تو کہا کہ میں پیر کو نہیں چھوڑوں گی، تجھے چھوڑ دوں گی۔ کیا عقیدت ہے صاحب! ابھی یہ عقیدت جنت میں لے کر جائے گی؟ 2 گھنٹے تک پیر کیا بات کرے گا؟ جو سنی 5 منٹ قرآن سننے کے لیے تیار نہ ہو، درس حدیث سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ پیر کی 2 گھنٹے کی تفسیر قرآن تو نہیں سن رہی ہوگی، ضرور شیطانیت ہی ہوگی اس کے اندر شامل۔ اپنے فضائل بھی اگر پیر بیان کرے، وہ بھی آدمی بور ہو جائے گا 5 منٹ میں 10 منٹ میں کہ بھائی ختم کرو بس، اتنی کرامتیں کافی ہیں۔ 2 گھنٹے تو گندی چیز ہی چل سکتی ہے، کوئی خراب قسم کی بات جو طبیعت میں اشتعال پیدا کرے، جو شہوت کو بھڑکائے، اسی میں حظ نفس حاصل ہو سکتا ہے اور نفس بھی کوئی اطاعت کرے گا۔ ہمارے نوجوان جو اس طرح کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے۔ 2.5 گھنٹے لڑکی کے ساتھ چیٹ کرنا بڑا آسان ہے، اور 5 منٹ اپنی قرآن پاک کھول کر تفسیر و ترجمے سے پڑھنا، اونلی 5 منٹس، وہ ہو پہاڑ کے برابر ہے بابا۔ اتنا مشکل کام کون کرے گا؟ دوستوں کے ساتھ روڈ پہ کھڑے ہونا 1.5 گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا بڑا مصیبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حظ نفس ہوتا ہے نا، وہیں پر 2 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ قطب الاقطباء اور خطیب الخطباء، پیران پیر، غوث اعظم وقت۔ شرم نہیں آتی ہے کس طرح کے معاملات؟ تو اس طرح یہ عاملین کا معاملہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے۔ نسبت حقیقی اور مجازی ہو سکتی ہے، اور جو ہم انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کی طرف امداد کے جائز ہونے کی نسبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری امداد کرتے ہیں، وہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ براہ راست کچھ عطا فرمائیں گے جب اللہ کا اذن ہوگا، ورنہ دعا ہے۔
اور وہ وسیلہ ہیں، کوئی بھی ان کو فعل حقیقی نہیں سمجھتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، نہ دینا چاہے کوئی ہمیں ایک تنکا بھی اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ ہمارا عقیدہ چاہے کتنا ہی اعلیٰ مقام کا کیوں نہ ہو، اللہ کے اذن کے بغیر ایک تنکا نہیں دے سکتا۔ اب آپ بتائیں اس عقیدے میں کون سی خرابی ہے، کہاں سے شرک آ گیا، مجھے بتائیں۔ کیوں بہتان لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ شرک ہیں، غیر اللہ سے مانگ کے اور مشرک ہو گئے؟ ارے ہم میں مانگنے میں اور کافر کے مانگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ان کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے، وہ ان کو اپنا معبود سمجھتا ہے، تب وہ مانگ رہا ہے ان سے۔ ہم اگر طلب امداد کر رہے ہیں ان کو وسیلہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے تو براہ راست دے، چاہے تو اپنے محبوبوں کے وسیلے سے، ان کی دعاؤں کے وسیلے سے عطا فرمائے، اور نہ چاہے تو خود بھی نہیں دے گا، اور نہ چاہے تو اس کے محبوب بھی نہیں دیں گے۔ بتاؤ کون سا شرک آ گیا بھائی؟ اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں آپ۔ بہکانا بہت آسان ہے، بھائی ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے تم، یہ بتاؤ کیوں مانگتے ہو اولیاء سے؟ تو یار تم ڈائریکٹ کھانا اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ توکل کا اعلیٰ مقام پہ چلو نا یار، پھر کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرو۔ کیوں مانگتے ہو؟ امی کھانا دے دیں، زوجے سے کیوں کہتے ہو جا کر لاؤ بھی کھانا لاؤ؟ بولو چلے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تمام خزانے اس کے دستے قدرت میں ہیں، نکل جاؤ میرے کمرے سے باہر، کنڈا لگائیں، اے اللہ بھیج کھانا، میرے حسن زن کی لاج رکھ۔ پھر دیکھیں جبریل امین آئیں گے، جنتی تھال لے کے، چھت پھٹے گی، کھانا سامنے آ جائے گا۔ آپ کھانے لگیں گے، جبریل امین فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم تمہیں کھلائیں گے، یہ لو ٹھوسو منہ میں۔ کرے ذرا یہ، آئے نا توکل کے اعلیٰ مقام پر۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی میرا شوہر 1 سال کی تبلیغ پر نکل گیا، گھر میں خرچہ نہیں دے کر گیا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ بھی کچھ دے کر تو جاؤ، کہا اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے اس کا سامان سفر کیوں نہیں چھپا دیا؟ اور چھپا کے کہتی ہے جا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جا۔ سامان سفر پورا ہمارا ساتھ ہے، بیگ بنا ہوا ہے، لوٹا ہے، ڈنڈا ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، کرایہ ہے، خرچہ ہے، سب کچھ لے کے چلے ہیں گھر سے، اس پہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور جہاں واجب ہے نان نفقہ دے کر جانا، وہاں یہ سبق پڑھا گئے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ واہ بھائی سبحان اللہ، اپنی شریعت بنا رکھی ہے آپ نے، جب چاہیں آپ جس طریقے سے چاہیں، کسی کو کافر مشرک کہنا ہو تو الگ آپ کا نظریہ ہوگا، الگ دلائل ہوں گے، اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو الگ لاجک ہوگی، الگ دلائل ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ پھر بنو کامل۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اپنی مشکلات کو لے کر آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب ان سے فرمائیے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے، تو کہاں جائیں؟ تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے؟ نہیں، فرمایا جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے استغفار کریں۔ یہ استغفار بھی کافی نہیں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس سے ڈائریکٹ مانگے کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو اس کو منع نہیں کرتے، لیکن وسیلہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمایا۔ کیا حکم شرع لگائیں گے اس کے اوپر؟ اس لیے یہ غلط طریقہ کار ہے کہ تھوڑی سی مشابہت کی بنا پر آپ ہندوؤں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مومنین کو ملا دیں، مسلمانوں کو ملا دیں۔ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں سب سے بڑی بدعت آج کے دور کی نا، کوئی کہتا ہے 11ویں، کوئی کہتا ہے 12ویں، کوئی کہتا ہے صلاۃ و سلام، نہ، سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ مسلمان کو مشرک کہنا، مسلمان کو کافر کہنا، مسلمان کو بدعتی کہنا، یہ سب سے بڑی بدعت ہے، سب سے بڑی بدعت آج کل کے دور کی۔ ورنہ دکھاؤ نبی کریم نے حکم دیا اس کا۔ جن چیزوں میں تعویلات نکلتی ہے آپ تعویلات کو نظر انداز کر کے بالکل بس سیدھا سیدھا یہ کرو، اللہ سے مانگو۔ بھئی اللہ سے مانگو تو بھی سب کچھ مانگو۔ اور آخری بات اس پر کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں جی کفار بھی مانگتے ہیں بتوں سے، تم اولیاء سے مانگتے ہو، کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ اب اگر ایک کافر آپ سے سوال کرے کہ ہم بتوں، پتھر کے بت کے سامنے جھکتے ہیں اور تم پتھر کے بنے ہوئے مکان جس کو تم کعبہ کہتے ہو اس کے سامنے جھکتے ہو، بتاؤ فرق کیا ہے؟ تم بھی مشرک، ہم بھی مشرک، کیا جواب دیں گے آپ؟ بولیے بھائی کوئی جواب تو دیں، کیسے بچیں گے اس اعتراض سے کہ آپ بھی تو پتھر کے سامنے جھکتے ہیں؟
آپ جواب دیں گے کہ پتھر کے سامنے فقط سر جھکاتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، سجدہ اس کو نہیں کرتے، سجدہ اپنے رب کو کرتے۔ اس کا مطلب ہے ظاہر کا ہمارا اعتبار نہ کرو، ہم سجدہ اس کو نہیں کر رہے، بظاہر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہماری نیتیں کہیں اور ہیں۔ اس کا مطلب ہے شریعت نے فیصلہ کیا کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ نیت ظاہر نہ ہو جائے، پہلے نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ فوراً ظاہر پر حکم لگا دیتے، کوئی مزار پر گیا شرک، کسی نے نیاز کی شرک، ارے بھائی پیچھے پتہ تو کریں لاجک کیا ہے، کس سینس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں، بھائی غیر اللہ کا نام لے دیا کھانے پہ، شرک ہو گیا۔ مزار پہ چلے گئے، شرک ہو گیا۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہے تو جو کروڑوں مشرک ہو چکے ہیں مدینے نبی کریم کے مزار پر حاضر ہو کر، جنت البقیع کے مزارات پر حاضر ہو کر، شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہو کر انہیں کلمہ کب پڑھاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے حج کرو، مدینے آؤ، سرکار کے مزار پر آئے، شرک کیا، کافر ہو گئے۔ لو بھائی کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ واپس آ گئے۔ کیوں نہیں ہوتا وہاں مشرک آدمی؟ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ وہاں مسلمان رہے گا، داتا صاحب کے مزار پہ جا کے شرک ہو جائے گا۔ وجہ فرق؟ اب جب وجہ فرق پوچھیں گے آئیں بائیں شائع کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ کوئی اگر مزار پہ جا رہا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ان پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چلو میں بھی جا کر تھوڑا سا رحمتیں حاصل کروں، دعا کروں اپنے لیے، مقام مقبولیت ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جائیں گے، آپ نے فوراً شرک کا فتویٰ دے دیا۔ یار میں تو یہ عرض کرتا ہوں اگر کوئی سجدہ بھی کر رہا ہے نا صاحب قبر کو، تب بھی آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا تو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے یا سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ عبادت شرک ہے، سجدہ تعظیمی یعنی سامنے والے کو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا، یہ حرام ضرور ہے، شرک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، جب واپس آئے تو سجدہ کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کی میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ عجم اپنے بڑوں کی تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں تو میں نے بھی کر دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور نادانستہ طور پہ تھا، سرکار نے کلمہ تو نہیں پڑھایا، کیوں نہیں شرک کا حکم لگایا، بلکہ سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی روا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، کروایا نہیں کروایا؟ اس زمانے میں جو شرک ہے تو اس زمانے میں بھی شرک رہے گا۔ ایسی مثال دیں کہ کسی شریعت کے اندر بت پرستی شرک نہیں تھی، ہماری اس میں شرک ہے۔ جو حقیقتاً شرک ہے وہ ہمیشہ شرک رہے گا، یاد رکھیں، کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ غیر شرک کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ اس کو جائز رکھے کبھی نہ رکھے، جیسے سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز، ہمارے ہاں منع۔ اب اگر ایک صاحب مزار کے سامنے کوئی جھک رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی تصویر لگا کر جھک رہا ہے، تو ایک ابتدائی حکم تو لازم لگے گا، حرام ہے، فوراً ہم کہیں گے حرام ہے، لیکن شرک کہنا بہت بڑی جرأت ہے۔ یہ وہی کہے گا جس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہوگا، یا وہ عجب خود پسندی کا شکار ہے، یا کوٹ کوٹ کے جہالت بھر دی گئی ہے اس کے ذہن کے اندر کہ اس کے پاس دلائل کچھ بھی نہیں ہے، حکم لگانا آتا ہے بس، مشرک مشرک شرک مشرک شرک مشرک شرک مشرک۔ مجھے تو خوف ہے اپنے بچے کا نام ہی مشرک نہ رکھ دے کوئی جوش میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، ایسا نہ کریں۔ تو صاحب مزار کے پاس اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ تعظیمی یا سجدہ عبادت، اور نیت کے بغیر آپ جان نہیں سکتے، اس لیے حکم کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ ورنہ تو پھر وہی جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، مجھ پہ بھی شرک کا حکم لگائیں، آپ سارے مشرک ہوں گے، نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے، کیونکہ ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے ہوں گے آپ سے۔ ایک کافر آگے کھڑکی کے باہر سے دیکھ کر آپ پہ فتویٰ جاری کر دے گا، سارے مشرک ہو گئے۔ ہم بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیں امام صاحب دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، پہلی صف امام صاحب کو، دوسری پہلی کو، تیسری دوسری کو۔ لگاؤ جواب دیں اور مطمئن کریں اس کو ذرا، ایک ہی نتیجہ سامنے آئے گا، نیت نیت نیت۔ لیکن جب سننے کی باری آئے تو نیت کو سائڈ میں رکھو، ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤ اور کافر قرار دو اور مشرک قرار دو، لیکن اپنی باری آئے تو بھائی ہماری نیت تو دیکھو نا یار، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ،
آپ کے پپو پن کو سلام، اپنی گوٹ پھنسے تو آپ کو نیت یاد آ جائے، اور ایک مسلمان پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگانا ہو تو آپ نیت کو نظر انداز کر کے فوراً اس کے ظاہری عمل پہ فتویٰ لگائیں۔ آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کہ آپ نے یہ نہیں سنا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور سامنے والا کفر کا اہل نہ ہو تو یہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتا، جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں ایک مرتبہ ظاہر پر رکھا ہے کہ اس کا ظاہر یہ ہے کہ جو مسلمان پر غلط تہمت کفر کی لگائے گا اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اپنے سنی لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ہر ایک کو فوراً آپ گستاخ رسول نہ کہہ دیا کریں۔ گستاخ رسول کا مطلب مرتد، بدترین مرتد، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اور آپ کو بھی یہی نہیں پتا کہ گستاخی کسے کہتے ہیں، اس کے اصول کیا ہے، قول پر گستاخی کا حکم کب لگے گا، فعل پر گستاخی کا حکم کب لگے گا، بدمذہبیت کے کتنے درجے ہوتے ہیں، کون سی حد کفر تک پہنچتی ہے، کون سی تھوڑی گمراہی، کون سی زیادہ گمراہی، جب تک آپ کو تفصیل معلوم نہیں آپ جوش میں آگے کہتے ہیں فلاں گستاخ فلاں گستاخ فلاں گستاخ، اور اگر وہ نہیں ہے سامنے والا جس کی بدمذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی، یاد رکھیں وہ مسلمان ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے کئی لوگوں کے کفریات بیان کر کے لیکن پھر بیان فرمایا اس وجہ سے ان کے لیے مسلمانی کا پہلو نکلتا ہے، لہذا حکم کفر نہیں ہوگا، نہیں دیا حکم کفر۔ اور ہماری سنیت یہ ہے کہ پہلا قدم ہی کفر سے اٹھاؤ، سامنے والے کو فوراً کہو یہ کافر ہو گیا، فلاں نے نعرہ لگایا کافر ہو گیا، فلاں نے یہ کیا کافر ہو گیا۔ ارے بھائی آپ نے بچوں کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں اگر آپ نے کسی پر بغیر تحقیق کے حکم لگایا تو یہ نہیں ہوگا کہ اب میدان معاشر میں آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گا، بھائی چلو تم نے اچھی نیت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ نبی کی محبت میں کسی کو کافر کہا اس لیے چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو جیسے آپ اللہ کو پیارے ہیں وہ بھی اللہ کو پیارا ہے، وہ بھی نبی کریم کا محبوب ہے، اس کے لیے بھی قطعی جنت ہے اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، حالت ایمان میں۔ اگر فرض کر لیں جہنم میں گیا تب بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ آپ یہ کیسے حکم لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر فرد واحد کے اوپر یہ گستاخ؟ پہلے پھر آپ امتحان دیں۔ سب سے بیسٹ وے یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں مفتی صاحب میں بالکل صحیح حکم لگا رہا ہوں تو چلیں میں موقع دے دیتا ہوں آپ کو، کوئی بات نہیں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے پاس آ کر بتائیں کہ بھئی یہ چیز کفر میں نے کہی ہے، اب بتائیں اس میں کیا غلط ہے۔ پھر ہم آپ سے پہلے کویسچن کریں دو چار کہ بھی آپ کو کچھ علم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو میری نالج ہے 30 سال تک میں مسلسل تبلیغ کر رہا ہوں، آبزرویشن میں ہوں، داڑیاں ہیں، ہر سال سالانہ محفل بھی کرواتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں علاقے میں، ٹنڈن سنی معروف ہیں، اپنے مذہب اور مسلک کے بارے میں صفر معلومات ہی نہیں ہے ذہن کے اندر، آتا ہی نہیں کچھ بھی۔ سوال کر کے دیکھ لیں، ٹوٹے پھوٹے جملوں کے اندر جواب دیں گے اور اپنے مسلک اور مذہب کی غلط تشریحات جو بس ذہن کے اندر فیڈ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، نہ کوئی دلیل ذہن کے اندر نہ کچھ، اور بنے ہوئے پکے سنی۔ اور ہم جیسا کوئی عالم اگر کام کر رہا ہے اسے سمجھائیں گے، مجھ صاحب آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ابھی ایک نے میل کی مجھے یہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اوئے ہوئے تیری سمجھیں۔ اللہ کے کرم میں کوئی عجب و خود پسندی نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، یہ کوئی تکبرن نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم نے اپنے آپ کو 7ویں آسمان پہ بٹھا لیا، جو 30 سال سے تبلیغ دین کر رہا ہے، جس کی اکیڈمی سے ہزاروں عالم مفتی بن کر اپنی اکیڈمی قائم کر کے تبلیغ دین کر رہے ہیں، جو موجودہ جس مسئلے پہ آپ گفتگو کر لیں اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے، انشاءاللہ وسیع معلومات کا حامل پائیں گے۔ ہم احمق ہیں، ہم چھولے کی جڑیاں لگا کے بیٹھے، یہ بیٹھا ہے گھر میں جس نے ABC نہیں سیکھی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی مفتی صاحب آپ کی، یار تمہیں کیسے یہ عجب و خود پسندی ہو گئی، یہ تکبر تمہارے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا کہ تم نے اپنے آپ کو ایک عالم دین یا مفتی سے بڑا فوق تصور کرنا شروع کر دیا۔ ہم کوئی مصلحتاً حکمتاً بات کہیں تو پی اور یہ احمقانہ حرکتیں کرے پھر بھی ٹی مانے پلپلا، ٹی مانے ٹن، یعنی ہم پی ہیں یہ ٹی ہے، تیرا ٹی پہ میں نکالتا ہوں، تیرے ٹی ہے، ٹی یہ ٹن سننے سے نہیں ہے، ٹی ٹن تو گھنٹہ بجتا ہے نا بچوں کا، ٹن صرف بجنے والے سننی ہیں ہم، ہمارے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ نعرے لگوا لو، لنگر کھلوا لو دبا کے، یہ بوٹی یہاں دوسرے کے سامنے بیٹھو نظر بچا کے اس کی بوٹی بھی اڑا جائیں گے،
ڈکارے لے رہے، نعرے لگا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نبی کریم کے لیے قربانیاں دینا قبول نہیں ہے، اپنا دین اور مسلک سیکھنا قبول نہیں ہے، بولنے میں قدرت حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے، کسی کو سامنے لاجواب کرنے کے لیے صلاحیت بیدار کرنا یہ منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے مسلک کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، نفسانی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، اپنے ذاتی مفادات قربان کرنے پڑیں گے، اور ہمیں بیٹھ کے کھانے والے، جیسے ہمارے گھر میں عادت ہے نا، کھانا کون پکاتا ہے؟ زوجہ، امی، بہنیں، اور ہم کون ہیں؟ کھانے والے اور تنقید کرنے والے۔ کبھی تو کہیں گے بہت اچھا کھانا، کبھی کہیں گے نمک تیز کر دیا، آج مرچیں تیز کر دی، آج بوٹی سخت ہے۔ خود بنا کر تو دیکھ ذرا بیٹا، 4 گھنٹے محنت کر ذرا چولہے کے سامنے، مرچیں ڈال، نمک ڈال، اور صحیح بنانا بھی بولنا، ڈنڈا ماریں گے تیرے ایسے مقام پہ کہ 2 مہینے صحیح نارمل حالت میں سو بھی نہیں سکے گا۔ کرو ذرا کام، پھر پتہ چلے گا۔ کام تم دھیلے بھر کر نہ کرو، خالی بیٹھے بیٹھے باتیں کر کے اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ کر رہے، یہ وہ کر رہے۔ ارے تم آؤ نا لائن میں، چلو میں تمہیں عالم بناتا ہوں مفت کے اندر، فیس بھی میں دوں گا، تمہارا آنے جانے کا کرایہ بھی میں دوں گا، کتابیں بھی میں پرووائڈ کروں گا، بنو عالم اور مفتی، اور لاؤ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو لے کر آؤ، انہیں بناؤ عالم اور مفتی۔ کسی پر تنقید کرتے وہ کیوں نہیں کر رہا ہو کہ اپنی اولاد کو بناؤ عالم مفتی، انہیں لاؤ فیلڈ کے اندر، دو قربانیاں۔ اب جب مسلک کے لیے قربانی دینے کی باری آئے تو ان کے غباروں سے ہوا نکلتی ہے، پھر یہ بھاگتے، پھر ہمیں 4 گالیاں اور سناتے ہیں، کیونکہ جہاں ان کی گوٹ، میں تو دموں پہ پاؤں رکھتا ہوں نا، دم کے اوپر پاؤں رکھتا ہوں۔ تم لوگوں نے باتیں کر کر کے کام والوں کو بالکل بیکار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، نکمو۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ہم جیسے آدمی لوگوں کو پیدا کرے گا جو تمہیں آئینہ دکھاتے رہیں گے، جو تمہیں تمہاری اوقات کا احساس دلائیں گے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ مسلک کے نام پہ کھا کھا کے تم نے فائدے حاصل کر کے مسلک کو کیا دیا ہے، ڈائری کے اوپر لکھو ذرا کہ ہم نے مسلک کو یہ دیا ہے، لکھو اور مجھے لا کر دکھاؤ۔ اگر آپ کا واقعی آپ نے کام کیا ہوگا میں آپ کو سلام کروں گا۔ اگر آپ کہیں گے جی ہم 11ویں کرتے رہے، ہم 12ویں کرتے رہے، ہم نعت خوانیاں کرتے رہے، تو میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھوں گا اس کو مسلک کا کام کہتے ہیں؟ کیا نبی کریم نے یہ مسلک کا کام کیا تھا، مذہب کا کام کیا تھا؟ مسلک اور مذہب کا کام وہ ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو اولیاء کرام نے کیا ہے۔ جو آپ مسلک کا کام لکھ کر لے کر آئیں گے یہ بھی ثابت کریں کہ یہ نبیوں نے بھی کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، اولیاء نے کیا تھا۔ آپ نے اپنے کام نکال کر اس کو کام بنا لیا، اور جو نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اولیاء نے کیا، وہ کام ہی نہیں ہے۔ اور جو عالم آج کے دور میں ان کا کام کر رہا ہو کہ یہ تو بیکار ہے، پی پی ہے، تم ہو ٹی ٹی، تمہیں دے دیں۔ جیسے ہمارے ٹی وی کے اینکر پرسنز ہوتے ہیں نا، یہ بات ناراض مت ہوئیے گا بھائی جان، ایسا تبصرہ کریں گے جیسے سارے پولیٹیشن بالکل بیکار بدھو ہیں، ہمیں دو نا، ہم ملک چلا کے دکھائیں، ایک دفعہ ان کو دے ہی دو۔ لے بھائی، تو پرائم منسٹر، تو یہ فائنانس منسٹر، تو فلاں تو فلاں تو فلاں، سنبھالو ذرا ملک کو، دیکھیں پھر یہ چلا کر تو بتائیں۔ باتیں کرنا آسان، سوال تو اٹھے گا، تو آپ آئیے سامنے، پھر سوال تو صحیح زبردست اٹھے گا۔ جب آپ کر نہیں سکتے ہیں دوسروں کو کرنے دیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے پولیٹیشنز آپس میں بھگت لیں گے، غلط کر رہا ہے وہ جواب دے آخرت کے اندر۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک جو نیچے والا ہوتا ہے نا، وہ اوپر والے کو برا بھلا کہہ کر ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جیسے ساری سوچ، حکمت، سمجھ، علم، عرف پر گہری نگاہ، تجربات، مشاہدات وہ میرے پاس، اوپر والے تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا نیچے لیول پر ہمیں آنا چاہیے، ہر ایک، میں بھی اپنا درجہ پہچان کے وہاں تک رہوں، اس سے اوپر نہ اٹھوں، آپ بھی اس سے اوپر نہ اٹھیں۔ اس لیے میں اپنے سنی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات آپ پرجوش مقررین کی تقریریں سن کر پورے دلائل آپ نہیں جانتے، تاریخ آپ نہیں جانتے، آپ صحابہ کرام کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، بالکل سب متفق ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اور کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیم، اور اس کی صفات کیا ہیں؟ قدیم، ہمیشہ سے اللہ ہے، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے درمیان جو معاملات ہونے ہیں وہ تو ابھی مارز وجود میں نہیں آئے، اور اللہ ازل سے اعلان فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ کا علم بھی اللہ کی صفت ہے،
اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو چکا ہمارے اعتبار سے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل نے سب برابر ہمارے اعتبار، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا صحابہ کے مابین کیا کیا ہونے والا ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کون کیا کرے گا، کیا ہوگا۔ اس کے باوجود اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تمہارے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہیں، تم صحابہ کرام کو گالیاں بک رہے ہو، اور جن صحابہ کے خلاف اظہار بغض میں تمہیں خوف ہے کہ تمہیں لوگ تم پر حملہ کر دیں گے، تم ان کے بارے میں خاموش ہو، لیکن تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ان تنازعات کو جانتے ہیں، ان تنازعات۔ اب ہمارے، اور میں کسی دوسرے مکتب فکر کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے سنی مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، بس کسی اور مکتب فکر کی بات ہی نہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھیے، آپ کا جو مرکز عقیدت جو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس کو جانچنے پرکھنے کی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا مرکز عقیدت کبھی غلط نہیں کہہ سکتا اور وہ کوئی غلط موقف اختیار ہی نہیں کر سکتا، یہ سب سے میجر مسٹیک ہے آپ کی۔ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں ایک انسان، لفظ سے زبان بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں صحیح دلیل اختیار نہ کروں، اس کا نتیجہ غلط مرتب ہو سکتا ہے، اور مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر میں ایک موقف اختیار کروں اور سامنے والا قوی دلیل کے ساتھ اس موقف کو غلط قرار دے تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے سوری کرنی چاہیے، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا ہم نے دامن تھام لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ نبی تو نہیں لیکن بالکل منصب نبوت میں گویا کہ فائز ہے، وہی اس کے لیے حکم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی اس سے، اور جو وہ کہہ رہا ہے 100% صحیح ہے۔ 1500 سال کے آپ کے بڑے بڑے جید اور متقی علماء صحابہ کی ایمان، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرتے رہیں، اور ایک شخص آج کھڑا ہو کر صحابہ کرام کے خلاف بکواسے کرے اور آپ کہیں چونکہ یہ میرا مرکز عقیدت ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، پھر انتظار کریں، میدان معاشر میں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سب سے پہلے نبی جائیں گے جنت، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان جائیں گے، جن کو آپ گالیاں بک رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے گالیاں بکی، برا بھلا کہا، اور جس نے ان سے عقیدت رکھی، انتظار کریں پھر آپ، وہاں سرکار بھی آپ سے نگاہیں پھیریں گے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں بکے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، جس کی صحابیت ثابت ہو گئی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اب اگر آپ دلائل سے ثابت کریں کہ ان سے فلاں غلطی ہوئی تھی، فلاں غلطی، فلاں غلطی، ہم یہ کہیں گے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں بھائی، ہم تو اللہ کے اس فرمان کو دیکھیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دوسرا کویسچن میں آپ سے کروں گا، یہ بتائیں اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں، معلوم تھا یا نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے؟ اگر تم کہو نو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کہو یس تو پھر میں پوچھوں گا جب اللہ ازل سے جانتا تھا کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ کیوں فرمایا؟ ثابت کرو اللہ ان سے راضی، تم خامخواہ میاں بلا تمثیل میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی جیسے کہتے ہیں نا، یا بلکہ زیادہ مناسب ہوگا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ بھائی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں اس کی نظیر ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت سے کویسچن ہوا اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ آپ نے فرمایا کسی کا ساتھ نہیں دے گی، بالکل علیحدہ ہٹ جائے، وہ شوہر ہے اللہ نے حاکم بنایا، بیوی کو محکومہ بنایا، اگر وہ کچھ کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں خود جواب دیں گے۔ اولاد کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر اس میں کوئی ایک فریق ناراض ہو رہا ہو اولاد سے، جیسے ماں کے بھی تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے موقعوں پر ماں باپ کی ناراضگی کی بالکل پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ خاموش ہو جائے، بدتمیزی نہ کرے۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ اگر باپ ماں کو مار رہا ہو تو بیٹا ماں کو اس طرح بچا لے اور چہرہ باپ کی طرف نہ کرے کہ شاید گھور دے، پیٹ کر لے کہ باپ پیٹ پہ گھوسے مارتا رہے، چلو کھا لے، ماں کو نہ پٹنے دے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، بس اتنا کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ پلٹ کے باپ کا ہاتھ پکڑ لے۔ یہ کرے گا تو یہ ہے بدتمیزی اور گستاخی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، لہجہ سخت کرے گا، اونچی آواز کرے گا، جہنم میں جائے گا۔
اور انشاءاللہ جب آپ شریعت میں عمل کرے گا کوئی شخص، اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں رحم ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. جب اللہ کے نبی یا علماء مشورہ دے رہے ہیں تو بھئی یہی بات ہوگی. سمجھ آئے نہیں آیا؟ ابھی نظیر دیکھیں، ماں باپ جھگڑا کر رہے ہیں، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ کمنٹس پاس کریں. ماں باپ پہ تو کمنٹس پاس نہ کریں اور آپ نیوٹرل رہیں، یہ حکم شرع ہے. اور صحابہ کے مابین کچھ ہوا تو آپ گالیاں بکنا شروع کر دیں، جو آپ کے ماں باپ سے کہیں زیادہ افضل اور اولا ہیں. کیوں؟ غلط، بالکل غلط. جو آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کی آخرت سے مخلص نہیں. غلط، آپ بالکل ساتھ نہ دیں. یہ میرا مشورہ ہے، آپ چاہیں تو میری بات کو رد کر سکتے. میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں جو بات تمہیں سمجھا رہا ہوں قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے، تب تو مجال انکار نہیں، کیونکہ میرا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہوگا. لیکن اگر میں اپنے پاس سے کوئی مشورہ دے رہا ہوں، کوئی سجیشن دے رہا ہوں، آپ کو کلی اختیار ہے. یا فقہی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو اختلاف کا بالکل اختیار ہے. آپ چاہے میری سوچ قبول کریں چاہے نہ کریں. میں تو اپنے بچوں کو مفلوج نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے اوپر اپنی سوچ اور فکر مسلط نہیں کرنا چاہتا. اسی تسلط نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے. جی پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مرکز عقیدت یہ کہہ رہا ہے، امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب نے یہ فرمایا. اپنی سوچ اور فکر ہی ختم ہے ان کے پیچھے. اب وہ غلط کہہ رہے ہیں تو غلط ہی سوچو تو صحیح کہ صحیح ہے یا غلط. صحیح کے اندر اطاعت کریں، سعادت کی بات ہے. غلط ہے تو اس میں رکیں. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا صحیح اور غلط کیا ہے؟ تو یہ تو میں کہتا ہوں علم سیکھیں، بیسکس تو سیکھ لیں کم از کم. آپ کو اگر کچھ نہیں آتا، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ ساری زندگی ڈرائیور کے محتاج رہیں گے. جس دن گاڑی لے کے نکلے اس دن مار دیں گے کہیں. جس کو اسکوٹر چلانا نہیں آتا ذرا چلاؤ. جب میں نے نئی نئی سیکھی، کبھی کھمبے میں گھسڑ دی، کبھی دیوار میں، بریک کے بجائے اور اسپیڈ ہو جاتی ہے نا تیز. پھر وہ خاص ایک کمیونٹی ہے وہ پاؤں سے بعض اوقات بریک لگانے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ ہم بھی وہی بریک لگاتے تھے وہ سیدھی کھمبے میں. کبھی پاؤں کی ہڈی کے اوپر ورم آیا اور کبھی سر جا کے لگا. ہماری حالت بھی یہ ہے، ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، دوسروں کی ڈرائیونگ پہ چل رہے ہیں. لیکن بعض اوقات خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے اور وہیں گھسڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کھمبے کے اندر. غلط کفر کا فتویٰ، کسی بھی گستاخی کا فتویٰ، جو صحیح العقیدہ ہے اس کو بد عقیدہ بنا دیا، جو سنیوں کے اندر غلط عقیدے کی طرف چلا گیا وہ صحیح العقیدہ لگنے لگتا ہے. وہ اسی لیے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ڈرائیونگ اگر آپ نے سیکھنی ہو تو پہلے تھیوری اور پریکٹیکل بھی سکھاتے ہیں. ایسے ہی آپ کو سیکھنا ہوگا، تھیوری پھر پریکٹیکل، اس کے بعد پھر آپ کامل بنیں گے. تو آئیے علم کی طرف آئیں، اپنے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے کے قابل بنائیں. اچھا ڈرائیور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو ریس ہوتی ہے نا، یہ بڑی، اس میں فراری ریسنگ کارز 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار 350 تک جاتی ہیں بعض اوقات. آپ اور میں بیٹھ جائیں تو کہیں پہ بھی نکل جائیں گے. وہ اس کو کنٹرول کر کے چلا رہے ہوتے. ایک مجھ جیسا ڈرائیور ہے وہ 100-125 تک چلانا ذرا تھوڑا پسند کرتا ہے، خالی روڈ کے اوپر، ایسا نہیں بھری روڈ پہ نہیں. بعض ایسے ہیں جو فاسٹ ٹریک کے اندر بھی غالباً آدھا میل 2 گھنٹے کے اندر بالکل سلو چل رہے ہوں گے. پی پی لوگ فاسٹ ٹریک میں پی کر رہے ہیں، اس سے تیز نہیں چل سکتے. خاص طور پہ آپ دیکھیں گے اس میں کوئی فیمیل بیٹھی ہوگی نا، ہمیشہ پورے روڈ کو بلاک کرنے والے. اس کا مطلب ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں. بعض بہت فاسٹ چلا سکتے ہیں، ان کا مائنڈ بڑا زبردست ہوتا ہے، سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہ نفسیاتی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. وہ ٹریک کو جانتے ہیں کب بریک لگانی ہے، کب اسپیڈ، کب ہینڈ بریک سے وہ گاڑی جب موڑتے ہیں نا اس میں تو ہینڈ بریک کرتے ہیں، اس میں شر گاڑی مڑتی ہے تیزی کے ساتھ. ان کو آئیڈیاز ہوتے ہیں. آپ کو مجھے بٹھا دیں اس کے اندر کہ جس میں بس آپ یوں دبائیں گے اور 200 پہ پہنچ جائے گی گاڑی، ایک دم چلتی ہے تیز 200 کے اوپر، اور پتہ چلا پبلک کے اوپر سیدھی 60 شہید ہو گئے. پھر بھی فخر کریں گے ہم، دیکھا 60 کو جنت میں پہنچایا بھائی نے. جیسے ہماری حالت ہے، الٹے سیدھے فتوے لگا کر بھی بھائی نے کیا کام کیا، واہ بھائی سبحان اللہ. دفاع مسلک یہ کر رہا ہے جس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا بھی نہیں آتا. اس لیے ناراض مت ہو. آئیے ہمارے پاس آ جائیں. کہیں پہ بھی آپ قریبی عالم دیکھیں، اچھے سنی عالم ہیں، ان سے آپ سیکھیں. نہیں تو پھر ہماری اکیڈمی کو جوائن کر لیں. شولجر بازار میں ہمارے کورسز ہوتے ہیں، اکیڈمی چل رہی ہے ماشاءاللہ، اس میں ایڈمیشن لے لیں. اس میں نہیں آ سکتے آن لائن پڑھ لیں. آپ میرا نمبر لے لیں، رجوع کریں، میں آپ کو آن لائن پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائیں خدا کے واسطے.
صرف 1 منٹ آپ کے لے رہا ہوں، ٹائم بس ہو گیا، 1 منٹ، اونلی 1 منٹ. آپ مرد ہیں جو مجھے مرد سن رہے ہیں اور سینکڑوں علماء کے بیان سن چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سے مذہب اور مسلک کے بارے میں پوچھیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. میں حیرت زدہ ہوں کہ گھر کی اس خاتون کو کیسے پتہ ہوگا کہ جو بیچاری کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھی. آپ نے اپنی زوجہ کو کتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے بچوں کو کتنے خطرے میں ڈالا ہوا ہے، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ کو کلمہ کفر کہہ دے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کلمہ کفر نکل گیا، اس لیے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں کبھی. اس لیے خاص طور پہ اپنے گھر کی اپنی زوجہ کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں، اپنی بچیوں کو آن لائن کورس کروائیں. ہماری اکیڈمی سے فارغ شدہ بچے پورے ورلڈ میں پڑھا رہی ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے. دنیا کے تقریباً بڑے ممالک کے اسٹوڈنٹس ہم سے پڑھ رہے ہیں آن لائن، ہماری بچیاں پڑھاتی ہیں ان کو. تو اس علمی جہاد میں شریک ہوں، مضبوط مسلمان بنے، پختہ عقیدے والا بنے. میں تو آپ کو مسئلہ کے اہل سنت کے بارے میں بھی کہتا ہوں، کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے گھر میں چل رہی چلنے دے چلے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کریں کیوں کرتے ہیں ہم، کیوں کرتے ہیں، کیا پیچھے لاجک ہے، دلیل کیا ہے، سیکھیں. آپ جو غلط لگے اس کو ختم کریں، مشورہ کر کے علماء سے مشورہ کریں، گھر میں ہو رہا ہے غلط مجھے لگ رہا ہے، وہ کہیں یس، ختم کر دو اس کو. لیکن سیکھیں، نہیں سیکھیں گے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور آپ ایسی فتوے دیتے رہیں گے، جوش عقیدت میں مروز قیامت پتہ چلے گا جس پر آپ نے فتویٰ دیا وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے جس نے فتویٰ دیا اس کے لیے کوئی اور جگہ مختص کر دی گئی ہے. یہ بہت ہی حسرت کی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.